أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی مختلف توجیہات کو بیان کیا ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم قرار دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ شخص کافر ہی رہے گا، مومن اور مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا بھی لازم ہے۔ اگر یہ دو کام کیے تو پھر بندہ ایمان والا ہے اور اسے ہی مسلمان کہا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان میں اپنا ذکر بیان فرمایا تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بھی بیان کیا ہے۔ اقامت میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول کا ذکر بھی موجود ہے۔ تشہد میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے محبوب کا ذکر بھی موجود ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے محبوب کا ذکر بھی موجود ہے۔ خطبے میں اور کثیر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور آخرت میں بھی بلند کیا ہے۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہاں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ بھی پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کی نسبت کی اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا ہے، ورنہ کسی نبی کا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کسی اور نبی کا نام ذکر کیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا، وعدہ لیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اے ہمارے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا ہے، یعنی جہاں ہماری یاد ہوگی وہاں تمہارا چرچا ہوگا، اور ایمان تمہاری یاد کے بغیر ہرگز پورا نہیں ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی اسم گرامی سے گونجیں گے۔ مؤذن اذانوں میں اور خطیب خطبوں میں اور ذاکرین اپنی مجلسوں میں، واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد بھی کریں گے۔ اور ویسا ہی بزبان فصیح اور اشجار و احجار، آہو و سوسمار یعنی ہرن اور گوہ اور دیگر جاندار اور اطفال شیرخوار اور معبودان کفار
جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسے ہی بازبان فصیح و بیان تمہارا جناب منشور رسالت بھی لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، محبوب آپ کے ذکر کے ساتھ ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جس کا مقام اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے، کائنات میں کون اس ذکر کو گھٹا سکتا ہے؟ ذکر گھٹانے والے خود گھٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے تو وہ آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند اور بالا رہے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے مشرکین رسول کریم اور صحابہ کرام کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے محبوب آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، ان قریب تندرستی کی یہ دشواری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے فقر کی وجہ سے، ان کی محتاجی کی وجہ سے کافر آر دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گھبرانے لگے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھنی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کو ٹال دے گا، پریشانی ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائے گا کہ یہ سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، فرمایا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، یعنی بندہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ جو مشکلات کا بوجھ بندہ برداشت کر رہا ہے، گویا کہ اس کے اندر یہ بوجھ برداشت کرنے کی ہمت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے اس مشکلات میں اسے ڈال رہا ہے، اور کسی کو جناب اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو 2 بار ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور 2 آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی 2 آسانیاں، ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دشواری کے بعد ایک نہیں بلکہ 2 آسانیاں دیتا ہے، دشواری کے بعد اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور کامل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔